عزیزان محترم، ہر کوئی مدعی ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور میں رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن ان کا ایمان کیا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب فقط یہ نہیں کہ بس اللہ کو اللہ مان لو کہ اللہ ہے اور بس ہم اس کے بندے ہیں اور یہی کافی ہے۔ باقی جو اللہ کی الوہیت کی شانیں ہیں کہ اللہ فنا سے پاک ہے، اللہ اونگ سے پاک ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ شادی سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ نہ ہی اس کی کوئی آگے اولاد ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، بلکہ شائبہ نقص سے بھی اللہ پاک ہے۔ یہ سب کچھ بھی ساتھ ساتھ ماننا ضروری ہے۔ لیکن کئی لوگ ہوئے ایسے اپنی کتابوں کے اندر لکھ گئے، اور لوگ جو ہیں ایسے عقیدے والوں کو اپنا امام بھی بناتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ رشتے بھی کرتے ہیں۔ کیا لکھ گئے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ خدا کی اگر جھوٹ پر قدرت نہ مانو تو بندے کی قدرت ہے کہ بندہ بول لیتا ہے اور اس کا خدا نہ بول سکے، اس طرح تو بندہ خدا سے بڑھ جائے گا، معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں کیسا قیاس کیا جا رہا ہے، کیسی جو ہے عقل سے پیدل جو ہے وہ دلیل دی جا رہی ہے کہ ہماری گناہ پہ قدرت ہے اور ہمارے پیدا کرنے والے کی گناہ اس کو کذب پر قدرت نہ ہو، معاذ اللہ۔ یہ الوہیت بیان کرنے کا یا توحید بیان کرنے کا کون سا طریقہ ہے، معاذ اللہ۔ تو ایسے فاسد عقیدوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ لتؤمنوا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ایسے لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو محاوروں کے اندر کفریات بکتے ہیں، کفریہ جملے بولتے ہیں، اللہ رب العالمین کا جو ہے اللہ کے لیے جہد کو ثابت کرتے ہیں۔ کئی ایسے فرقے ہو کر فنا ہو گئے، ان کی باقیات بھی آج کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے اور ناموں سے موجود ہیں، جنہوں نے اللہ کا جسم مانا کہ اللہ بھی جسم رکھتا ہے۔ قرآن میں ید اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان کے ہاتھوں پر جب حضور نے بیعت لی تھی جو ہے حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی، اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھ کر کہا کہ میں عثمان کے قصاص کا بیعت بھی کرتا ہوں، اور صحابہ نے بھی بیعت کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیعت محبوب تم نہیں لے رہے، میں لے رہا ہوں۔ یہ بیعت تم سے نہیں کر رہے، اللہ سے کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس طرح کی آیات اور احادیث جب کچھ لوگوں نے دیکھی، اور چونکہ علم سے پیدل تھے وہ، اور کسی اہل ادب اور اہل علم اور اہل اللہ کی صحبت سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تھا، تو وہ کیا کہنے لگے کہ یہ دیکھو اس میں تو اعضاء کا ذکر ہے، تو اللہ کا بھی ہاتھ ہے، اللہ رات کے آخری پہر میں آسمان پر آتا ہے اور نزول فرماتا ہے۔ حالانکہ یہ آیات اور یہ احادیث متشابہات سے ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ اس کو اپنی عقل سے ظاہر ترجموں کو پڑھ کر اور یہ مراد لے لینا کہ اللہ کا بھی کوئی ہاتھ ہے، اللہ کی بھی کوئی پنڈلی ہے جو وہ جہنم میں رکھے گا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی جو ہے ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح حدیث میں ذکر ہے کچھ اس طرح کے کلمات کا، جس طرح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب کیسے پاتا ہے، فرائض کی کثرت کر کے، پابندی کر کے، اس کے علاوہ نوافل کی کثرت کر کے وہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو جب اس طرح کے الفاظ حدیثوں میں دیکھے تو بعض لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے کان بھی ہیں، حالانکہ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ سنتا ہے پر وہ کانوں سے پاک ہے، وہ دیکھتا تو ہے لیکن آنکھوں سے پاک ہے، وہ کلام تو فرماتا ہے لیکن منہ اور زبان سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین حاضر و ناظر، اللہ کے لیے یہ الفاظ بھی علماء نے بولنے سے منع فرمایا ہے کہ حاضر اور ناظر یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولے جاتے ہیں کلمات۔ اللہ رب العالمین تو ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی قدرت ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جو حاضر ہے وہ کہیں حاضر ہوتا ہے اور کہیں غائب ہوتا ہے، تو اللہ تو غائب ہونے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جو ناظر ہے، ناظر نظر سے ہے، نظر کے لیے منہ چاہیے، اللہ تو منہ سے بھی پاک ہے، اللہ تو آنکھ سے بھی پاک ہے، وہ دیکھتا ہے
لیکن وہ منہ سے وہ آنکھوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کا دیدار جنتیوں کو عطا ہوگا لیکن وہ بلا کیف ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین کسی جہت میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے، کیونکہ جہتیں جو ہیں یہ ڈائریکشن جو ہیں یہ جسم کی ہوتی ہیں، یہ مادے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تو مادے سے پاک ہے، اللہ مادیات سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جسم کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ 6 جہات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اوپر ہونے یا نیچے ہونے، دائیں ہونے یا بائیں ہونے، آگے ہونے یا پیچھے ہونے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی حقیقت کو کوئی انسان جان نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، لتؤمنوا باللہ کا یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا جو ہے وہ کلمہ تو پڑھیں لیکن اللہ کے شایان شان جو شانے نہیں ہیں وہ چیزیں اللہ کے لیے مانیں۔ کئی لوگوں نے ترجمہ کرتے ہوئے خطا کھائی کہ عمل کرنے سے پہلے اللہ کو پتہ نہیں ہوتا، جب کوئی عمل کرتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ معاذ اللہ، ترجمے ایسے کیے ہیں، معاذ اللہ۔ کہیں لفظ مکر آیا تو مکر ہی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ عربی میں مکر اور اس کے کئی معنی ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے چال چلی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے ایک ہی لفظ اس آیت میں جو ہے وہ 3 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ماکرین، ماکر بھی جو ہے وہ مکر سے ہے، ماکرین کا مادہ بھی مکر ہے، مکرو کا مادہ بھی مکر ہے، لیکن ایک ہی لفظ کے عربی کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ نسبت جس کی طرف کی جائے گی معنی اس اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے گھروں میں ترجمے موجود ہوں گے، 3 پارے کو جا کے 14واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے 13واں ختم ہوتا ہے، یہ آیت جا کے پڑھیے اور دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کون سا ترجمہ ہے۔ جنہوں نے اللہ کو مکار ثابت کیا ہے ان لوگوں کا ترجمہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا کسی عاشق رسول کا لکھا ہوا، کسی مؤدب الہی کا لکھا ہوا، مؤدب خدا کا اور مؤدب رسول اللہ کا لکھا ہوا ترجمہ کنز الایمان کس کے گھر میں موجود ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ دوسری جگہ مکر جب اللہ کی طرف منسوب ہوا تو معنی کیا ہے؟ خفیہ تدبیر فرمائی۔ لیکن بہت سے خطا کاروں نے خطا کھائی اور منہ کے بل جا پڑے، اپنا بھی ایمان برباد کیا اور پڑھنے والوں کا بھی ایمان برباد کر گئے۔ اور کیا ترجمہ کیا کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے، معاذ اللہ۔ کسی نے لکھا انہوں نے چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی، اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ کسی نے داؤ بھائی مجھ سے داؤ کھیل رہا ہے، جسے ہم بولتے ہیں وہ داؤ نہ کر، دغا نہ کر۔ اس طرح کے الفاظ جو ہم اپنے کسی بڑے بھائی کے لیے، کسی معزز کے لیے بولنے گوارا نہیں کرتے اور معیوب سمجھتے ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے ایسے الفاظ بول دیے اور پھر بھی مدعی ہے، دعوے دار ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو لتؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ہر عیب سے پاک مانو، کیونکہ وہ تو سبحان ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان۔ سب جواب دیں، وہ کیا ہے؟ سبحان ہے، سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے۔ تبھی تو اس کی تسبیحات ہم بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔